فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم. اس دنیا کے اندر ہر ایک کو امن کی ضرورت ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ حیوانات بھی، جانور بھی. اسلام جو خود سراپا اس کے نام ہی کے اندر امن موجود ہے، سلامتی موجود ہے، راحت موجود ہے. جب ایک انسان اجنبی کسی انسان سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دلوں سے اس اجنبی چہرے کی اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، دماغ کے اندر ایک سرور پیدا ہوتا ہے. اور بھلا کیسا کون سا عقل مند آدمی ہوگا جس کا رشتہ اسے ٹیررسٹ سے جوڑ رہا ہو، ٹیررزم سے جوڑ رہا ہو، دہشت گردی سے جوڑ رہا ہو، آتنکوادیت سے جوڑ رہا ہو، دہشت گردی سے جوڑ رہا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کا پکا اور اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہوگا. آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، جگہ جگہ ہر آدمی تھوڑا بہت علم رکھنا شروع کر رہا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ میڈیا میں اردو میں، عربی میں، فارسی میں، ہندی میں، انگریزی میں اپنے اپنے خیالات منتقل کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں ہیں. ہم انگلیوں کے اشاروں سے ان معلومات کو اپنے دماغوں میں اور ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تحقیق کے ساتھ اس کو لیا جائے. ہر خبر کو، ہر بات کو اپنے دماغ کے اندر بٹھانے کی کوشش نہ کی جائے. وہ بات جو قرآن و سنت کی ہے. کیوں؟ جہاں کہیں بھی دیکھو، ان بدامنیوں سے اور ان دہشت گردوں سے اور ان ٹیررسٹوں سے، ان جہادی کے نام پر فساد، ان داعش اور ان حوثیوں اور ان خبیثوں اور ان داعشیوں اور ان جتنے بھی نصرات، قاعدہ، جتنے بھی طالبان، اسلام کا ان سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں. یہ بات یاد رکھو، اسلام امن کا پیغامبر ہے. اسلام نے دنیا کو غلامیت کی زنجیروں سے آزاد کیا ہے. آج جتنی بدامنی ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہے، بر صغیر، ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو کہ افغانستان ہو، بڑے بڑے مہنتے پوجے جا رہے ہیں، بڑے بڑے بابا پوجے جا رہے ہیں. کوئی غریب الہند ہے، کوئی سلطان الہند ہے، کوئی غریب النواز ہے، کوئی امیر النواز ہے. پوجے جا رہے ہیں کہ نہیں پوجے جا رہے ہیں، لیکن ملک کے اندر امن پیدا ہوتا جا رہا ہے. کوئی امن نہیں ہے، کوئی شانتی نہیں ہے. ہر آدمی خوفزدہ ہے، ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے پریشان ہے. وزیر اعظم سے لے کر کے جناب عالی ایک عام مزدور بھی خوف اور دہشت اور ہراس کے ماحول میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. صبح نکلتا ہے، شام کا پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ڈھنگ سے واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اے دنیا کے لوگوں، آپ کو پیس چاہیے، آپ کو امن چاہیے. کیسے پیدا ہوگا؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. تم نے عقیدے کے اندر بدامنی پیدا کی، تم نے اعمال کے اندر بدامنی پیدا کی، تم نے سسٹم کو ہر اعتبار سے بھسم کرنے کی کوشش کی اور بھسم کیا. لیکن الحمدللہ رب نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بخیے ادھیڑ کر امت کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور دین کا حقیقی چہرہ سامنے آئے گا. کیوں؟ قیامت تک اس دین کو چلنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سچا اسلام غیر مسلموں تک پہنچائیں، ان کو پیار بتائیں، ان کو نبوی تعلیم دیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعارف کرائیں. ان کو نہیں پتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے. اس لیے وہ اسلام جو اسلام امریکہ نے متعارف کروایا اپنے دوستوں سے، جو اسلام یہودیوں نے متعارف کروایا اپنے ایجنٹوں سے، آج دنیا اس اسلام کو پہچان رہی ہے. قتل و خون کا اسلام، غارت گری کا اسلام، بم بلاسٹنگ کا اسلام. وہ اس کا اسلام سے کوئی، جبکہ وہ اسلام نہیں ہے. کچھ دنوں پہلے پاکستان کے اندر بم بلاسٹ ہوا ایک درگاہ کے اندر. میں بولتا ہوں درگاہ کے خلاف، مزاروں کا خلاف ہوں میں، لیکن حقیقت یہ ہے، ایک بات یاد رکھو، میں اس کا سخت اس کی مذمت کرتا ہوں کہ بے گناہوں کا خون، ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے. وہ شخص کسی بھی نیت سے جس نے درگاہ کے اندر یا مندر کے اندر یا کسی کے اندر بم بلاسٹ کیا ہے، بہرحال اس نے بے گناہوں کا خون بہایا ہے، وہ مجرم ہے، اس کی مذمت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بتاؤ دنیا کو، دنیا کے اندر سب سے بڑی آتنکوادیت
اپنے مالک و مولا رب کے ساتھ، ایشور پرماتما کے ساتھ کسی دیوی دیوتا رسول پیغمبر کسی زمین آسمان کو ساجیدار بنانا، یہ سب سے بڑی آتنکوادیت ہے۔ یہی صرف آتنکوادیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھا کر، مالک و مولا کا کھا کر اس کے ساتھ اس کے مخلوق کو ساجیدار بنا دینا، یہ امن کو سب سے پہلا بھنگ کرنے والا عمل ہے۔ شیخ ابو ہریرہ مدنی حفظہ اللہ نے بتایا کہ یہ توحید کی برکت ہے، یہ توحید کی خوشبوئیں ہیں جس کی وجہ سے پورے مملکہ میں امن و سلامتی کا ماحول پیدا ہے۔ آج ہمارے ملکوں میں بھی یہ ماحول ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم تبدیل ہوں۔ توحید و سنت ہے فقط، ایک ہاتھ میں توحید لو اور دوسری ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ لو، یہ دونوں لو، اسی سے امن پیدا ہوگا۔ فتنہ جنگ و جدل، جنگ لڑائی فتنہ کہاں سے پیدا ہوتا؟ تقلید سے پیدا نہ کر۔ فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذته، وإن أوتيت فيه طويل باع